شخص غیبت کریں دے ایوہب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن کہ کیا پسند کریں دے گھرا مویا ہوا ہوئے مردہ بھائی ان دی لاش پئی ہوئے ان دے وچوں اگر کوئی گوشت کھاون چاہے اپنے بھائی دا کیا پسند کریں دے ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکرہتموہ تساں یہ چیز کو پسند کہنا کرے سو ناپسند کرے سو کہ بھائی دی لاش پئی ہے اور ان دے وچوں انسان گوشت کھاون پائے ونجے تو ایویں غیبت بھی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ۔ تو حضور نے کیا ڈٹھا کہ سینے دے بل لٹا کے انہیں کو عذاب بھی تاویدہ بھی آئی اور جبریل نے دسیا گیا کہ اے او لوگ ہیں جڑے دنیا دے وچ عیب جوئی کریں دے ہن اور غیبت کریں دے ہن۔ ایویں آقا کریم علیہ السلام نے کچھ لوگیں کو ڈٹھا کے بھا دے خوشے بڑے ہوئے ہیں جو درخت دے خوشے ہوندے ہیں بھا دے خوشے اور انہاں خوشے دے نال لوگ لٹکے ہوئے ہیں جہنم دے وچ۔ پوچھا جبریل اے کون لوگ ہیں؟ دسیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ ہیں جڑے اپنے ماں پیو کو مندے کٹے دے ہیں۔ ذہن دے وچ آ سکدے ماں پیو کو کون مندے کٹے دے؟ آقا کریم علیہ السلام صحابہ دے نال بیٹھے فرمایا کہ اپنے ماں پیو کو مندے نہ کٹیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں پیو کو کون مندے کٹے دے؟ فرمایا کہ جنہیں ویلے کوئی شخص لوجھے دے ماں پیو کو مندے کٹیں دے اور وہ جواب دے طور تے ان دے ماں پیو کو مندے کٹیں دے تو یہ ایویں ہے جویں اس شخص نے اپنے ماں پیو کو خود مندے کٹے ہوئے کہ نہ وہ مندے کٹیں دا نہ وہ کو جواب لوجھا شخص مندے جواب دے دا۔ لیکن یہ کیا ہے معاشرے دے وچ ایک ٹرینڈ چل چکی ہے کہ نوجوان خاص طور تے غلط زبان استعمال کریں دے مندے دے علاوہ کوئی گال نہیں کریں دے فیشن دے طور دے ایک دوجے کو مندے کٹیں دے یار دوست آپس دے وچ مندے کٹ کے گالی کریں دے۔ تو کتنا سخت وعید اور کتنا سخت عذاب ہے اور ایک انسان یہ بھی اندازہ لاوے کہ یہ تا ہے صرف اپنے ماں پیو کو مندہ کٹھانا ان دا اتنا عذاب کہ جہنم دے خوشے دے نالوں لوگ لٹکے ہوئے ہو سن۔ ذرا او شخص بھی اندازہ گنے کہ اپنا انجام ہوں دا کیا تھی سے جڑا شخص اپنے ماں پیو کو دھکے دیں دے جڑا شخص اپنے ماں پیو کو ذلیل اور رسوا کریں دے جڑا شخص اپنے ماں پیو دی عزت کا نہیں کریں دا جڑا شخص اپنے ماں پیو کو دھکے دیں دے ان دا کوئی خیال نہیں کریں دا ان دی روٹی دا کوئی خیال کا نہیں ان دے علاج دا کوئی خیال کا نہیں ان دی خدمت دا کتنا حق ہے وہ حق کو سمجھدا نہیں ان دے کیا فرض ہے وہ فرض کو نبھینا نہیں اپنے ماں پیو کو کوئی چیز سمجھدا ہی نہیں اپنے دوست کو زیادہ مقام اور مرتبہ دے سے ان دا زیادہ خیال کرے سے اپنے دوست دے نال اٹھن بہن زیادہ ہے ماں پیو دی فکر ہی کہنی تو وہ شخص بھی ذرا جائزہ گنے کہ ان دا خدا نہ خواستہ قیامت والے نے کیا انجام تھی انہیں کہ اگر صرف مندہ کٹھن نال اتنا عذاب ہے تو جڑے اپنے ماں پیو کو دھکے دیتے باہروں کٹ چھڑے دیں کئی سال گزر میں دیں ماں پیو دا خیال ہی کہنی ماں پیو ذلیل اور رسوا تھی دیں ان شخص کا کیا انجام ہو سکتا۔ ایویں آقا کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ڈٹھا کمرے جتنے بڑے پیٹ انہوں نے دے اور انہوں نے پیٹ دے وچوں ناگ نکل دے پہنے جہنم دے وچ بڑے اتنے پیٹ جتنا کمرہ ہوں دے اتنے بڑے پیٹ اور اتھوں ناگ نکل دے پہنے۔ پوچھا جبریل اے کون ہیں؟ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ او لوگ ہیں جڑے دنیا دے وچ سود کھمدے ہیں۔ ذرا جائزہ گنو شریعت دے وچ شرک تو بعد سب تو بڑا جڑا گناہ ہے وہ سود کھاونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ کیا فرمایا الذین یاکلون الربا کہ او لوگ جڑے دنیا دے وچ سود کھمدے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس قیامت والے نہیں رب دے سامنے کھڑے نہ تھی سکسن۔ یہ قرآن مجید دے وچے اللہ تعالیٰ خود فرمیدا پہ کہ جڑے سود کھانے قیامت والے نہیں رب دا سامنا نہ کر سکسن رب دے سامنے کھڑے نہ تھی سکسن کھڑے تھی وہاں دی کوشش کرے سن۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیویں وہ کھڑے تھی سن
کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کہ جویں کہیں کو شیطان چبڑ ویندے یعنی مرگی تھی ویندی ہے یا جن چبڑ ویندے اٹھ دے ڈھاندے تو ایویں قیامت والے ڈیوی پہلے کھڑے تھی سن پہلے ڈھے پمسن اتنی طاقت کا نہ ہو سے کہ وہ رب دے سامنے کھڑے تھی کہ رب دے نال مکالمہ کر سکیں. ایویں آقا کریم علیہ السلام نے جہنم دے وچ ڈٹھا کہ کچھ لوگ انہیں دے تھوڑ وڈے اور اتنے وڈے جتنا ہاتھی دے تھوڑ ہونے اور کچھ لوگ انہیں تھوڑا کو کھول کے پتھر دی طرح انگارے ہونے وڈے انہیں دے منہ دے وچ سٹے نے. پوچھا کہ اے جبریل ہے کون لوگ ہیں؟ عرض کیتا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ ہیں جڑے دنیا دے وچ یتیمیں دا مال نہ حق کھاویں ہیں یتیمیں دا مال کھاویں ہیں. اور قرآن مجید دے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی دی ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا کہ وہ لوگ جڑے یتیمیں دا مال نہ حق کھاندے وہ ایویں ہیں جی میں اپنے پیٹ دے وچ بھاگ کو جمع کریں دے میں یہ نہ سمجھو کہ یتیم اگر بھرادا سایہ اٹھ گئے اولاد کو لوں تو اپنے بھتریجے کو تسا محروم سا کر دیو بھتریجے کو تسا لاوارث بنا دیو اپنے بھرا دی اولاد اپنی بھیڑ دی اولاد کو تسا ناتارے کر دیو چھوڑ دیو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جلے یتیم بچہ اگر وہ آہا کڑھے دے تو ان دی آہا آسمان ایک نہیں 7 آسمانہ کو چیر کے عرش کو ہلا دیں دی. لیکن کیا ساڑھے ہوتے اثر پمدے ہیں چیزیں دا یتیمیں دے حق کو سکھا ویندے ہیں. اگر ڈاڈا چلا گئے تو یتیم جڑی بھرا دی اولاد وہ لاوارث بڑھ گئی دھکے کھم دیں انہیں کو کوئی پوچھن والا کا نہیں ہوتا بہانہ مل گیا بھی شریعت نے انہیں کو حق کا نہیں تھا وراثت کا نہیں تھا بھی وراثت نہیں کم از کم اخلاقیات کا ہے خدا دا خوف کا ہونا چاہیے کہ دنیا دی زندگی دی خاطر اسا تجھے کو رسوا اور تجھے کو ذلیل اسا کیوں کروں. ساڑھے اپنے بھرا دے لخت جگر ہوندے لیکن ان دے باوجود وہ یتیم تھکے کھانن بڑے کوئی پوچھن والا کا نہیں ہوتا. تو یتیمیں دا حق کھاون کتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم دے انگارے پتھر دی طرح انگارے منہ دے وچ سٹے ہوئے سن. یہ آقا کریم علیہ السلام نے جہنم دے وچ ڈٹھا کینچی دے نال لوہے دے کینچیاں جڑے بھا دیاں بڑے ہوئے ہیں انہیں دے نال ہونٹ کاٹے ویندے پے ہونٹ کٹے ویندے پے. پوچھا کہ اے جبریل ایک کون لوگ ہیں؟ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ ہیں جڑے دنیا دے وچ فتنہ فساد برپا کریں دے ہن. دنیا دے وچ خطابت ہے دنیا دے وچ تقریر ہے دنیا دے وچ واعظ و نصیحت ہے لیکن وہ خود عمل کا نہ کریں دے ہن بے عمل لوگ ہیں. اے او ہیں آج دیکھو فیس بک دے ہوتے یوٹیوب دے ہوتے ہر دوجہ شخص عالم بڑھیا بیٹھے ہر دوجہ شخص دوجہ کو بھاشن دیوان دی کوشش کریں دے خود کو ولی اللہ سمجھ دے خود کو اچھا سمجھ دے دوجہ دے ہوتے صرف تنقید ہے. قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ جو تسا خود نہیں عمل کریں دے تسا بے کو کیوں وہ چیز دا درس دینے پہ. اگر میں خود نماز نہ پڑھا دوجہ کو آکھاں بھئی نماز پڑھ اگر خود میں حرام کھاواں دوجہ کو آکھاں بھئی تو حرام نہ کھا اگر خود میری ذات دا کہیں چیز دے ہوتے عمل کیا نہیں تو دوجہ کو میں وہ چیز دا کیوں دیواں درس کیوں دیواں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک عورت آئی بچہ گین کے چھوٹا سونا نصیحت کرو یہ شکر کھاون چھوڑ دے وے اور حضرت خود اون ٹائم شکر کھاندے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ چلے ون بلا آمین وہ بعد دے وچ آئی تو آپ نے وہ بال کو آکھیا کہ بیٹا شکر نہ کھادا کر. وہ چلے گئی مریدین نے خلفاء نے پوچھا کہ حضور صرف اتنا ہی آکھنا آئی تو تسا ہوں لے آکھ دے دے تو آپ نے فرمایا کہ ہوں لے میں کیویں آکھاں میں تو خود شکر کھانا بیٹھا ہوں. یہ ہے بزرگان دین دا طریقہ کہ وہ دیکھ دیان اگر خود نہیں عمل کیتا کہیں چیز دے ہوتے
تو کئی بے شخص کو بھی وہ چیز دے بارے وہ حکم نہ دیندے ہن. ایویں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو ڈٹھا مرد خواتین کہ خوش ذائقہ اچھا کھانا وہ کو چھوڑ کے بدبودار کھانے کی طرف وہ ونجن رجحان رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو پوچھا کہ اے جبریل ایک کون لوگ ہیں کہ اچھا کھانا انہیں کو مہیا ہے لیکن وہ کو چھوڑ کے ایک غلط بدبودار چیزوں کی طرف کیوں ویندے پن؟ جبریل نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ ہیں جڑے دنیا دے وچ حلال رشتے کو چھوڑ کے یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کے بدکاری دی طرف مائل ہیں، اور اے او عورتیں جڑے اپنے شوہر کو چھوڑ کے بے دی طرف دیکھ دیا ہیں انہیں کوئی عذاب دیتا میں نہ پہ. تو شرم و حیا یہ تو اسلام دا ایک حصہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا کیا ہے؟ یہ ایمان دا حصہ ہے کہ جڑے شخص اگر ایمان ہے مسلمان ہے بے حیاؤں میں ناممکن ہے. حیا ایمان دا حصہ ہے. تو نوجوانوں اپنی نگاہاں دے وچ حیا پیدا کرو، اپنے قلوب اور اذہان کو حیا دے نال معطر کرو، بد نظری کو بچ کے رہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو فرمایا کہ اے علی اگر اچانک کوئی نگاہ پہ گئی ہے وہ تو اچانک تھی گئی، لیکن اگر دوبارہ تیری نگاہ کہیں دے ہوتے بھئی قیامت والے نے اون نگاہ دے متعلق بھی پوچھا ویسے. لیکن سارے نگاہاں کتھاں پاک ہیں، سارے قلوب سارے اذہان سارے فکر سارے خیالات پتہ نہیں کتنا غائب ہونے. تو شرم و حیا کیا ہے؟ یہ ایک انسان دا زیور ہے، یہ ایمان دا ایک حصہ ہے. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو ڈٹھا کہ بھاری پتھر انہیں دے سر دے وچ مارے ویندے پن جہنم دے وچ، سر پھٹ ویندے ول دوبارہ صحیح تھی دن دوبارہ ول پتھر مار دیتا ویندے ولا صحیح تھی دن ولا پتھر دوبارہ مار دیتا ویندے. پوچھا کہ اے جبریل ایک کون لوگ ہیں جنہیں کوئی عذاب ملتا پہ؟ تو جبریل نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤلاء الذین تتساقل رؤوسہم عن الصلاۃ، اے او لوگ ہیں کہ جنہاں دے سر اللہ دی بارگاہ دے وچ جھک دے کہنان. نماز کہ جڑے لوگ نماز کو اپنے واسطے بوجھ سمجھ دیں، نماز دی طرف خیال کہنی، نماز دی طرف رجحان کہنی، مسجدہ بیان ہیں، قیامت والے نے انہیں کوئی عذاب دیتا. ویسے کہ جڑے لوگ نماز دی طرف نہیں آتے، جڑے لوگ اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنے سر کو جھکے دے کہنی تو انہیں دے سر قیامت والے نہیں پتھرے دے نال کچلے ویسے جہنم دے وچ. جب نماز دا وقت ہو گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض فرماوے نا کہ اے بلال ارہنا قلوبنا، کہ اے بلال ساڑے دلوں کو ٹھار، ارہ قلوبنا ارہنا سا کو ٹھنڈا کر. نماز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھیں دی ٹھنڈک. لیکن اسا لوگ نماز دی طرف رجحان کیسے کریں دے؟ اور یا جمعہ نماز لے کے لو نماز تھی دی ادھی مخلوق غائب تھی ویندی ہے. ساڈا مسجد دے وچ دل کیوں نہیں لگتا؟ اسا مسجد دے وچ وقت کیوں نہیں گزار سکتے؟ گھراں دے وچ دکاناں دے اوتے ون کے اگر بقیہ نماز پڑھ دے وے اے اچھا عمل ہے، لیکن اگر صرف فرض پڑھ کے کفایت سمجھ دے بس نماز جمعہ تھی گیا سنتا چھوڑ دے اساں اور مسجد دے وچ ساڈا دل نہیں لگدا. آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مومن دا دل مسجد دے وچ معلق رہ ویندے، لٹکیا رہ ویندے. ایک نماز پڑھی بئی نماز دی فکر ہوندی ہے کہ اساں آؤں تا صحیح اللہ دی بارگاہ دے وچ جھکوں تا صحیح. اور حضرت مالک بن دینار آدن کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. فرمایا کہ ایمان والا شخص مومن شخص مسجد وہ ایویں ہوندے جی میں مچھی پانی دے وچ ہوندی ہے کہ اگر وہ مچھی کو پانی تو باہر کڈو تڑپڑ پائے ویندی ہے. ایویں مومن شخص بھی مسجد دے وچ جندے ہو سے خوش ہو سے مسجد تو باہر نکل سے تو اوندا دل تڑپڑ پائے ویندے کہ میں مسجد دے وچ دوبارہ ونجاں. اور منافق شخص وہ مسجد دے وچ ایویں ہے جی میں قید دے وچ پرندہ ہوندے. تو اساں اپنے عمل کو دیکھوں کہ مسجد دے وچ سارا وقت کیوں نہیں گزردا؟
کہ اسا زیادہ مصروف قوم ہے. شادی حال دے وچ میں ڈٹے 2 گھنٹے ایک پلیٹ دی خاطر اسا بیٹھے رہندے ہیں. 2 گھنٹے ولیمے دا انتظار کریں ہیں. مجال ہے کہ کوئی شخص بولے اتنا کوئی جلدی کہ نہیں. اور مسجد دے وچ اگر 2 منٹ ہوتے تھی گن تو انج لوگ میں ڈٹھے کہ نماز دا انتظار کیا نہیں کریں دے, جماعت دا انتظار کیا نہیں کریں دے, کلے پڑھ کے بھجن دی کریں دے. کیا مسجد کو اسا قید خانہ بڑھایا یا اپنے واسطے ایک راحت اور سکون دا ذریعہ بڑھایا ہوا ہے؟ اور حدیث دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا دے اوتے مسیتاں جنت دے باغات دے وچ باغ ہیں. تو رمضان شریف آمن والا ہے, اپنے دل کو پھیرو اڈے. اسا دنیا کی طرف جے لگے دے آخرت کو بالکل بھول ویندے ہیں. انہیں محسوس تھی دے جن اسا لوگا مرنا کہ نہیں. رمضان شریف آنا پہ اپنے دل کو مسجد کی طرف موڑو, عبادت کی طرف موڑو. پاکستان انتہائی نازک حالات دی وچ گزردا پہ اور عالم اسلام انتہا خطرے دے وچ آج کل. کئی ہزار خواتین اور بچے غزہ دے وچ شہید تھی چکے ہیں, لیکن مجال ہے کہ 1.5 مسلمان, کوئی ایک حکمران, کوئی ایک جرنیل جے نگاہاں دے وچ کفار دی نگاہاں دے وچ نگاہ پا کے للکارا ہوئے. اسا کیا کر سکتے ہیں؟ اسا ایک عمل کر سکتے ہیں, ورنہ قیامت والے دن ساکو بھی جواب دیتی ہونا ہم سے. وہ عمل کیا ہے؟ امام حاکم دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں گے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعا سلاح المومن. دعا کیا ہے؟ مومن دا اسلحہ ہے. وَإِمَادُ الدین, دین دا ستون ہے. وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین, آسمان زمین ان دا نور ہے دعا. تو کم از کم ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کو اپنا ہتھیار بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ انہیں واسطے دعاواں تا کروں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دی مدد فرماوے, ابابیل بھیجے. اگر مسلمان حکمرانے کو غیرت نہیں آندی تو کم از کم ایسا دعاواں تا کروں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ کہ گاجر مولی دی طرح مسلمان کٹتے پن, خواتین بچے, اور ان سے بچے میں ڈٹھن ویڈیو موجود ہیں جڑے کھا دے پن. کیا قیامت والے دن کہنا پوچھا ویسے اگر اسے دعاواں نہ کیتیاں وال اسامی مجرم ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ کہ انہیں واسطے سارا دل تڑپا کہنا ہے. اگر دعا کرے سوں کم از کم قیامت والے دن انہاں غزہ دے مسلمانے کو منہ تا دکھا سکسوں کہ بیا کچھ نہیں تواڈے واسطے اسا دعاواں تک کیتا ہسے. تا دعاواں کرو, دین دی طرف رجحان رکھو, رمضان دی تیاری کرو. رمضان جے دے شروع تھی وے اتنا دین دے نال سارا تعلق قائم تھی گیا ہوئے کہ رمضان سارا غفلت دے وچ نہ گزرے. دعا کہ اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر